السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 64 حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ پہلا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہود جو ہیں یہ اسلام اور مسلمانوں سے جلتے بھونتے تھے، لیکن یہ مرد میدان، مرد جنگی نہیں تھے، اس لیے سازشی اور دسیسہ کار تھے اور ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے اور ان کو اذیت دیتے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ معاہدے کیے تھے ان معاہدوں کے باوجود یہ مسلمانوں کو اذیت دیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو قینقاع کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا اور کعب بن اشرف کو قتل کر دیا تو اس کے بعد ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ خاموشی سے وہاں پہ رہنے لگے۔ بعد میں جب جنگ احد ہوئی تو پھر سے ان کی جرأت لوٹ آئی اور پھر سے انہوں نے دسیسہ کاری، سازشی اور اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیے اور ساتھ ہی مدینے کے منافقین اور مکہ کے مشرکین کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مبتلا ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جاننے کے باوجود صبر کیے ہوئے تھے، اور جب بیر معونہ اور رجی کا واقعہ پیش آیا تو ان کی جرأت پہلے سے بڑھ گئی اور یہاں تک کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ یہود کے پاس تشریف لے گئے دیت کے حوالے سے، جو حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ نے غلطی سے قتل کر دیا تھا بنو کلاب کے 2 آدمیوں کو۔ تو دیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنے کے لیے گئے تھے، کیونکہ یہ عہد و پیمان کے لیے واجب تھا۔ جب آپ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے بات سنی اور کہا کہ آپ ادھر تشریف لگے، ہم آپ کی بات پوری کر دیتے ہیں، اور خود باہر چلے گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور جب یہ باہر چلے گئے تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ ان پر شیطان مسلط ہو چکا تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ وہ ادھر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چکی گرا دے تاکہ ان کے اوپر گرے اور جس سے ان کی موت واقع ہو جائے۔ تو ان میں ایک بدبخت یہودی عمر بن حجاش، اس نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ جب یہ بات ہوئی تو سلام بن مشکم نے کہا کہ تم ایسا نہیں کرو، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ اس کو خبر دے دی جائے گی، اور جو ہمارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے یہ اس کے خلاف ورزی بھی ہے، اس لیے تم لوگ ایسا نہیں کرو۔ اور انہوں نے سلام بن مشکم کی بات نہیں سنی اور جو انہوں نے منصوبہ بنایا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور خبر دی کہ یہود کا کیا ارادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکلے اور چلے گئے، اور صحابہ کرام جو قریب ہی تھے آپ کو آن پہنچے۔ ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی اور باقی صحابہ کرام بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آن ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ارادے سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد یہ سب مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ جب مدینہ واپس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نوٹس دے کر بھیجا، جا کر ان کو کہہ دو کہ اب ہم تمہیں یہاں نہیں رہنے دیں گے، تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، لہٰذا تمہارے پاس 10 دن ہے، 10 دن کے اندر اپنا سامان لے کر یہاں سے نکل جاؤ، اور 10 دن کے بعد یعنی مہلت ختم ہونے کے بعد جو بھی پایا گیا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اور جب یہ نوٹس ان لوگوں کو ملا تو انہوں نے جلا وطنی کی تیاری شروع کر دی اور اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ جب یہ خبر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اس کو ملی تو اس نے ان کو کہا کہ تم یہاں سے نہ جاؤ، اپنے گھر بار نہ چھوڑو، تم یہاں پر ڈٹ کر رہو اور ان کا مقابلہ کرو۔ اور اس نے کہا کہ میرے پاس 2000 مردان جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ قلعے کے اندر رہ کر لڑائی کریں گے اور یہاں تک کہ تمہارے لیے اپنی جان دے دیں گے، اگر وہ تمہیں نکال دے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور جو تمہارے حلیف ہے بنو قریظہ اور بنو غطفان وہ بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اس لیے تم یہاں سے نکلو نہیں،
تم بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ جب یہ بات حیی بن اخطب نے سنی تو اس نے کہا کہ ہم لڑیں گے، مقابلہ کریں گے ڈٹ کر اور یہاں سے جائیں گے نہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی نے جو بات کہی ہے وہ اس کو پورا کرے گا۔ اس لیے یہودیوں نے اس کے بھروسے یہاں پہ رکنے کے لیے اور جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اس کے بعد حیی بن اخطب نے جوابی خط لکھا اور کہا کہ ہم نے نہیں نکلنا، آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ کریں۔ اس موڑ پر مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ کافی نازک تھے، پورا عرب ان کا دشمن ہو چکا تھا، اور مسلمان جو ہے دھوکے اور غداری کے ذریعے سے شہید ہو چکے تھے، اور جو بنو نذیر تھے یہ بہت طاقتور تھے، اور جنگ کا نتیجہ خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ اور واقعہ رجی اور بیر معونہ کا جو واقعہ گزر چکا، اس وجہ سے مسلمان جو ہے کافی افسردہ تھے۔ مسلمان جو ہے یہ جنگ کے لیے تیار تھے، کیونکہ یہ افسردہ تھے، غمزدہ تھے، کیونکہ ان کے بھائیوں کو دھوکے اور غداری کے ذریعے سے قتل کیا گیا تھا، اس لیے وہ ان کا بدلہ لینے کے لیے بھی تیار تھے۔ جب حیی بن اخطب کا یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہے، تو صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور تیاری جنگ کی شروع کر دی۔ اور جو مدینے کا انتظام تھا وہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اور جب مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا تو یہود جو ہیں یہ بھی قلعے کے اندر بند ہو گئے، اور بند رہ کر انہوں نے فصیل کے ذریعے سے پتھراؤ کیا اور تیر برسائے، اور جو کھجور کے درخت تھے وہ رکاوٹ بن رہے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ درختوں کو کاٹو اور ان کو جلا دو۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، کہ تم نے جو کھجور کے درخت کاٹے یا جنہیں تنوں پر رہنے دیا وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کر سکے۔ اور جب مسلمانوں نے یہود کا محاصرہ کر لیا تو یہود کی مدد کو کوئی نہیں آیا، بنو غطفان بھی نہیں آیا، بنو قریظہ بھی نہیں آیا ان کی مدد کے لیے، اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اس نے خیانت کی، لہذا یہود جو ہے ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا اور یہ اکیلے ہو گئے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، کہ جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کرو، جب انسان کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے بری ہوں۔ اور مسلمانوں نے یہود کا محاصرہ 6 راتیں یا کہا جاتا ہے 15 راتیں محاصرہ کیا، اور اس کے بعد ان کے دلوں میں رعب طاری ہو گیا، اور انہوں نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے اور درخواست کی کہ وہ یہاں سے چلے جانا چاہتے ہیں، ان کو اجازت دی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو ہتھیار ہیں وہ یہاں پہ چھوڑ کے باقی سامان لے کر چلے جائیں۔ تو اس کے بعد یہود نے اپنے گھر توڑے، کھڑکیاں دروازے یہ نکالے اور کڑیاں نکالے، 600 اونٹوں پر لاد کر لے گئے۔ اس کے علاوہ اپنے اہل و عیال بچوں کو سب کو لے کر چلے گئے۔ ان میں سے کچھ جو ہے یہ شام کی طرف چلے گئے اور کچھ خیبر کی طرف چلے گئے۔ صرف 2 جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، یامین بن عمر اور ابو سعید بن وہب، یہ مسلمان ہوئے، باقی سب جو ہیں کچھ شام اور خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور جو یہود کا مال فے کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ ہتھیار، زمین، گھر اور باغات، 50 زریں تھی ہتھیاروں میں، اور 50 خود تھے، اور 340 تلواریں تھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، کیونکہ یہاں پہ جو کچھ بھی حاصل ہوا بغیر خون ریزی کے ہوا، بنا جنگ کے ہوا، اور بغیر میدان میں گھوڑے دوڑانے کے اور بنا تیر اندازی کے سب کچھ حاصل ہوا، یہ مال بطور فے میں حاصل ہوا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، تو آپ نے اس میں سے خمس بھی نہیں نکالا، اور یہ مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین مہاجرین میں تقسیم کیا، اور انصار میں حضرت ابو دجانہ اور حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہما میں تقسیم کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے ایک حصہ سال بھر کے لیے خرچے کے لیے مقرر کر دیا،
اور جو باقی مال تھا وہ جنگ کی تیاری کے لیے اور گھوڑوں کے لیے اور ساز و سامان کے لیے منتخب کر دیا۔ اور غزوہ بنو نذیر جب پیش آیا ربیع الاول 4 ہجری اور عیسوی حساب سے اگست 625 میں، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بنو نذیر کے حوالے سے پوری سورۃ الحشر نازل فرمائی ہے، جس میں ذکر ہے مہاجرین اور انصار کی مدح اور ستائش کی گئی، مال فے کے احکام نازل فرمائے اور دشمن کے پیش نظر درخت کاٹنے کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور منافقین کی جو سازشیں تھی ان کو ذکر کیا اور یہود کی جلاوطنی کا نقشہ کھینچا گیا۔ اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورۃ الحشر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اس کو سورۃ بنی نذیر کہو۔ اور غزوہ بنو نذیر میں مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی بغیر قربانی کے، اور مدینہ میں مسلمانوں کا اقتدار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا، اور منافقین جو ہیں یہ بد دل ہو گئے، لیکن اب ان میں جرأت نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ سکیں یا کچھ کر سکیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا ان بدوؤں کے حوالے سے جنہوں نے رجی اور بیر معونہ کے حوالے سے صحابہ کرام کو قتل کیا، شہید کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کر اس حوالے سے سوچ رہے تھے کہ بدوؤں کا کیا کیا جائے کہ آپ کو خبر ملی بنو غطفان کے 2 قبیلے بنو محارب اور بنو سالبہ لڑائی کے لیے بدوؤں اور عرابیوں کی نفری جو ہیں وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ جیسے اطلاع ملی آپ نے فوراً ہی صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور نجد گئے اور وہاں پہ یلغار کیا، اور نجد کے جو صحرا ہے آگے تک وہاں پہ گھستے چلے گئے اور ان پر رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا، اور مسلمان اس انداز سے گئے کہ ان کے دلوں میں رعب طاری ہو گیا، اور وہ جو سنگ دل بدو اور لٹیرے جو ہیں یہ بھاگ گئے اور پہاڑوں میں چھپ گئے۔ اور مسلمانوں کا مقصد یہی تھا کہ ان کے دلوں میں رعب اور خوف اور دبدبہ طاری ہو جائے تاکہ وہ دوبارہ جرأت نہ کر سکیں اس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی۔ اور جو بدو اور لٹیرے ڈاکو تھے وہ سب پہاڑیوں میں چھپ گئے اور مسلمان واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرابی اور بدوؤں سے فارغ ہوئے، مطمئن ہو چکے، تو اس کے بعد وقت آ گیا تھا جو طے ہوا تھا بدر میں ابو سفیان کے حوالے سے لڑائی کے لیے، اور وقت کم تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا، اور 1500 یہ لوگ تھے اور ان کے پاس 10 گھوڑے تھے۔ اور مسلمان جو ہیں یہ حکمت عملی کے طور پہ میدان جنگ میں پہلے ہی پہنچ گئے، اور وہاں پہ جا کے تاکہ تدبیر کر سکیں اور تجویز دے سکیں کہ کس طرح سے لڑائی کرنی ہے، پہلے ہی پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ اور دوسری طرف ابو سفیان بھی اپنے لشکر کو لے کر نکل پڑا، یہ 2000 لوگ تھے جس میں 50 سوار تھے۔ اور جب یہ مجنہ پہنچے وہاں پر چشمے کے ساتھ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، یعنی خیمہ زن ہو گئے، اور ابو سفیان جو ہے اس کا دل بوجھل ہو گیا اور اس کے دل میں رعب اور ہیبت طاری ہو گیا، اور اب وہ واپسی کے بہانے سوچنے لگا۔ اور سوچتے سوچتے ابو سفیان نے یہ کہا لوگوں سے کہ اے قریش کے لوگوں، جنگ کے لیے یہ وقت موزوں نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہریالی نہیں ہے، ہمارے جانور کہاں چریں گے، کیسے کھانا کھائیں گے، اور ہم کیسے دودھ پیئیں گے، اور جنگ کے لیے موزوں وقت وہ ہوگا جب جانور چر پھر سکیں اور ہمیں دودھ بھی مل سکے، اس وقت ہم لڑیں گے۔ لہٰذا میرا کہنا یہی ہے کہ میں جا رہا ہوں، تم نے آنا ہے تو آ جاؤ۔ اور اس کے بعد کسی نے مخالفت نہیں کی، ایسا لگتا ہے کہ پورے لشکر میں ہی رعب اور ہیبت طاری تھی، اس لیے سب نے واپسی کا ارادہ کیا اور سب واپس ہی چلے گئے۔ اور دوسری طرف مسلمان 8 دن تک وہاں پہ خیمہ زن رہے، انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے تجارت کا کام شروع کر دیا کہ 1 درہم کے 2 درہم بنا لیے جائیں۔ اور مسلمان خوش تھے کیونکہ انہوں نے پیش قدمی کی تھی اور وہاں 8 دن خیمہ زن رہے، انتظار کیا دشمن کا، لیکن دشمن نہیں آ سکا، اور پورے عرب کے لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کی داغ بیٹھ چکی تھی، اور مسلمان کامیاب اور کامران واپس لوٹے۔ اور یہ غزوہ شعبان 4 ہجری اور عیسوی حساب سے جنوری کے مہینے میں پیش آیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر صغریٰ سے فارغ ہوئے تو 6 مہینے تک مدینہ میں قیام کیا اور امن میں رہے، اور آپ کو موقع ملا سوچنے کا عرب کے حدود تک کے بارے میں۔ اور انہی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دومت الجندل میں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، وہاں پہ جو بھی قافلے گزرتے ہیں ان کو لوٹتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں۔ اور آپ کو اطلاع
ملی کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ان کی ایک بڑی جمعیت جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ملتے ہی فوراً تیاری کی اور صبا بن رفتہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا اور نکل پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے، اور آپ دن میں چھپے رہتے اور رات میں سفر جاری رکھتے تاکہ کسی کو علم نہ ہو اچانک ان پر حملہ کریں۔ جب یہ وہاں پہنچے دومت الجندل تو وہاں پہ لوگ بھاگ گئے، کچھ ان کے ہاتھ مویشی اور لوگ لگے اور کچھ بھاگ گئے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن وہاں پہ قیام کیا، اور پھر اس کے بعد ادھر ادھر دستے روانہ کیے ان کی معلومات کے لیے کہ جو باشندے ہیں وہ کہاں چلے گئے، تو ان کو کچھ نہیں ملا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اور یہ جو واقعہ ہے 25 ربیع الاول 5 ہجری کا واقعہ ہے، اور دومت الجندل یہ شام کی سرحد میں ایک شہر کا نام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے حدود کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیا تاکہ وہاں تک بھی مسلمان کو رسائی حاصل ہو، اور اب مسلمان بدوؤں اور عرابیوں سے مطمئن ہو چکے تھے، منافقین جو تھے اور جو یہود تھے ان سے مطمئن ہو چکے تھے، ان کے اور بھی جو قافلے تھے یہود کے جلا وطن کر دیے گئے، اور عرب جو تھے ان میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ حملہ کر سکے، اور اس لیے اب مسلمانوں کو اسلام کے پرچار کا موقع دیا اور ہر طرف مسلمانوں کو پھیلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کے لیے، اور ہر طرف اسلام کی دعوت جو ہے وہ عام ہو گئی۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔